دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، دل سے دعا لیا کرو، خوش کر دو ان کو، جو وہ چاہیں انہیں دو، کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم سارے دکھ دور کر دے گی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ اب یہ بڑی ایک لائن ہے مگر اس کو سمجھو، خدمت کر لی، راضی کر لیا تو یہی تیری جنت ہے، اور اگر ان کو ناراض کر لیا نا، بعض اوقات ساری دنیا راضی ہوتی ہے ہم سے، محلے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، نمازی ہماری بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریورٹی کیا دینی ہے کہ ماں باپ راضی رہیں، ماں باپ خوش رہیں، اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دے نا، آئے ہائے واقعات تو اتنے ہیں دعا کے کہ ماں باپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا میں بھی جو ہے نا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، اچھی بات ہے، مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں کہوں نا، میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے، وہ جو اثر رکھتی ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنو ایک واقعہ، ایک گناہگار نوجوان کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا۔ اچھا حج اس نے کیا نہیں تھا بھی گناہگار، پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا؟ دوسرا سوال حاجیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تو تو بڑا گناہگار تھا، تیرا تو کوئی عمل بھی نہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے؟ کہ میری ایک ضعیف ماں تھی، میں جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، قدم چومتا، اس کے بعد باہر نکلتا۔ میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آئے ہائے، کہتا ہے اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی، مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا۔ یہ دعا ہے، دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے۔ وہ سنا ہوگا نا واقعہ، میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے، اشارہ کیا گیا کہ فلاں کسائی تیرا پڑوسی ہے، کسائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی کلیم اللہ کا پڑوسی، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا، والد کی جو خدمت کرتا تھا تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا۔ سنو سنو، امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں۔ وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی، امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھیں، اب نابینا ہو گئے۔ ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی تھی۔ ایسے ہی نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، طوفان ٹال دیتی ہے۔ اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا، اس کا جو اثر ہے، سنو سنو احادیث میں سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اب یہاں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو والدین کی دعا لینی ہے، یہ تو بات چل رہی ہے، مگر مظلوم کی دعا۔ مظلوم نارملی اپنے خلاف ظلم ہونے والے پر دعا کرتا ہے، کبھی کسی پر ظلم نہ کر دینا۔ اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو پھر بربادی مقدر ہے۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے کہ یار میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا بڑا پاور ہے، میرے سامنے کون بول سکتا ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس طرح بھی کہتے لوگ۔ یہ مت سمجھو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پنجاب میں گیا پچھلے دنوں، ایک جملہ سنا جو کہ لرزہ آ گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں مضبوط یا طاقتور آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ ماڑا پنجاب میں کہتے ہیں کمزور آدمی سے۔ میں نے پوچھا یار یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب کمزور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ دعا عرش تک جاتی ہے۔ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، یہ حدیث سنائی نا میں نے آپ کو کہ اس کی دعا نہیں رکتی، پھر قدرت کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے نا ظالم کی تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ویسے زندگی میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہونا کہ یار کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا ہے، صحت بالکل ٹھیک تھی، گڑبڑ ہو رہی ہے، فیملی میں سب محبتیں تھیں،